والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عام سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 سے یا کے حوالے سے قرآن کی جو معاشی تصویرات ہے ان کے کچھ لوگ کر رہے تھے اور اس دنوں میں ہم سورہ زمر 39ویں سورہ اور آیت نمبر 47 پر گفتگو کر رہے تھے کہ ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو اس میں ہم نے سورہ زمر آیت نمبر 47 بلکہ 47 کی بجائے 49 کہ قانون کی جو ذہنیت ہے، قانونی ذہنیت، جس کا 28-78 میں ذکر تھا. قانون کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ جو انسان جدوجہد کرتا ہے اور جدوجہد سے جو حاصل ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا واحد مالک، میری جدوجہد ہے، میں نے محنت کی ہے اور محنت سے مجھے یہ حاصل ہوا ہے، تو جو کہ میری محنت ہے لہٰذا جو میں نے کمایا ہے جس پر تصور کرنا، منویٹ کرنا، لینا دینا، یہ میرا ذاتی اختیار ہے. یہ تھا 28-78. اس کے بعد ہم نے 39-49 میں یہ الفاظ لکھے. یہ سورہ زمر آیت نمبر 49 555 صفحہ 555 صفحہ. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا قَبَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. فرمایا کہ انسان عجیب ہے اس کا حال. فَإِذَا پس جب مَسَّ الْإِنسان پہنچتی ہے، مسا یعنی پہنچتی ہے، آ لگتی ہے انسان کو ظلم، کوئی تکلیف، ناکامی، زوال، نامرادی، دعا، تو پھر ہم سے دعائیں مانگتا ہے. پھر دعا کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اس کی مشکلات دور کر دیتے ہیں. ثم اذا قبلناه نعمة منا، پھر جب ہم اسے بطور خوف، اعلیٰ یقول کے دو معنی، ایک تو خوف بڑھانا اور ایک ہے کسی کو نعمت پر نعمت عطا کرتے چلے جانا. یہاں پر نعمت پر نعمت عطا کرتے چلے جانے کا مطلب ہے. پھر جب ہم اسے نعمتوں پر نعمتیں عطا کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم پہنچاتے ہیں اس کو کوئی نعمت اپنی جانب سے تو اب یوں کہنے لگ رہا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ جو کچھ نعمت وغیرہ مجھے ملی ہے، دیا گیا ہوں میں یہ نعمت، یہ مال و دولت علی علم، اپنی علمی استعداد، صلاحیت، ٹیکنیکل نو ہاؤ، یعنی جو کچھ مجھے ملا ہے اس میں معاشرے کا یا اللہ کا یا بیرونی عوامل کا کچھ عمل دخل نہیں ہے. یہ تو مجھے ملا ہے میرے علم کی بنیاد پر، میری جو ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے، صلاحیتیں ہیں، جانکاری ہے، اس کی بنیاد پر مجھے ملی ہے. یعنی گویا وہ اس مال کا تنہا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے کہ ایکسکلوسیولی یہ میرا رائٹ ہے، تو تنہا میری جو میرا ٹیکنیکل نو ہاؤ کی بنیاد پر یہ مجھے ملا ہے. بل ہی یا فکر،
فرمایا بات یوں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ مینٹیلٹی یہ مغلوب ہے مینٹیلٹی، یہ کہنا کہ جو کچھ مجھے یا فرد کو ملا ہے یہ اس کی صرف ذاتی صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ذہنیت مفتون ذہنیت فتنے میں آئی ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت ہے کہ وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں رکھتی یا اس کو علم کے درجے میں نہیں جانتی۔ اور فرمایا قد قال الذین من قبلہم، یہ قول یہ طرز عمل کہ جو کچھ انسان پاتا ہے بس اس کو اس کا علم ہوگا، اور بس کہا تھا اس قول کو انہوں نے جو ان سے پہلے، یعنی پہلے ہلاک ہونے والی قومیں بھی یہی ذہن ان کا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے ہماری جب ضرورت ہمیں ملتا ہے اور دوسروں کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، فرمایا پھر کیا ہوا کہ جو کثرت پلازے جدوجہد میٹنگ کارخانے فیکٹریاں بناتے تھے اس اصول پر کہ صرف میرا حق ہے کسی اور کو میں نے شامل نہیں کرنا، تو یہ تمام جدوجہد یہ محنت یہ اقتصادی پلاننگ منصوبے تو ان کو قتل کام نہ آ سکے، یعنی یہ مینٹیلٹی یا ذہنیت آخرکار ان کے ڈاؤن فال کا سبب بنی، سول وار کا تباہی و بربادی کا سبب بنی، اور وہ لاؤ لشکر جو انہوں نے پال رکھے تھے ان میں سے کوئی بھی کام نہ آیا ان کے، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کی اس جدوجہد کے اندر جو منفی پہلو تھے، سیئات کا معنی ہوتا ہے بیلنس اور توازن کو توڑنے والے عوامل، تو اس سے معاشرے کا جو توازن ٹوٹا، جماعت کا توازن ٹوٹا، تو جماعت اور فرد کے توازن کو توڑنے والے جو عوامل تھے اثرات تھے وہ ان کو پہنچ کر رہے، اس سے وہ اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ اور آگے فرمایا والذین ظلموا منهم، اور آج کے یعنی دورہ قرآن یعنی مکے اور مدینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور حیات طیبہ سے لے کر آج تک اور تا قیام قیامت، والذین ظلموا من هؤلاء، اور وہ تمام لوگ جو ان میں سے ظلم کی روش اختیار کریں گے۔ اور ظلم کا مفہوم یہاں کیا ہوا؟ ظلم یہ تصور ہے کہ جو کچھ انسان کماتا ہے وہ اس کا تنہا مالک، کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے کما رہا ہوں اس میں میرا زیادہ تر میرے بچوں کا، باقی رہی امت کی انسانیت تو وہ جانے اور ان کا کام میں ان کا کوئی کیوں اٹھاؤں۔ تو جو ان میں سے یہ ظلم کی روش اختیار کریں گے سَنُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو یہ یونیورسل لا ہے، یہ ایکسپٹل لا ہے، انچینجیبل ہے، تو پہنچیں گی ان کو اس ذہنیت کے اندر جو منفی نوعیت کی چیزیں پوشیدہ ہیں تو وہ پہنچ کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے پروسیجر ہے یہ اس کو عاجز نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، اس کے راستے میں بند نہیں باندھ سکتے، یہ قوانین الہیہ اپنا عمل کرتے رہیں۔ اب میں رفتار جو ہمارا طلاق کا نظام ہے اور اس کا معیشت کے ساتھ اور اس ذہنیت کے ساتھ جو تعلق ہے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ 70 سورہ ہے المعارج، 70 سورہ المعارج، 682 صفحہ ہوگا، 682 صفحہ۔ آیت نمبر 17-18 سورہ المعارج، 70 سورہ 682 صفحہ اور 70 سورہ کی آیت نمبر 16 اور 17 اور 18 تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، اور وہ جہنم، ہاں خبر کس کا ذکر ہے؟ جہنم کا، إِنَّهَا لَظَىٰ جہنم، تب وہ بلائے، کس کو بلائے گی؟ من ادبر وتولى،
جس سے دعوت دی گئی دوسروں کو خرچ کرنے کی، دین کے کاموں میں انفاق کی، انسانیت کی فلاح کی دعوت اس کو پہنچائی گئی، حج بارہ ہو گیا اور ہو گیا وقت ورنہ، اور اس میں ٹھیک ہے جب اس پر تو انسانیت کے، دین کے، قرآن کے حکم سے اس کا اسے بھرپور احساس دلایا گیا، اس کے باوجود توقع فرمایا تو اس نے کمی کترائی، بیک آؤٹ ہوا، وجمع یہ کون سا انسان ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے جامع، جو وسائل کو، مال دولت کو جمع کرتا چلا جا رہا ہے، سمیٹتا چلا جا رہا ہے، جمع کرنا چلا جا رہا ہے، اور اس میں کیا چیز؟ مال وسائل تو سادی وسائل سمیٹتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو بند کر کے اس پر گرنے جاتا چلا جاتا ہے، اور سامان ہوتا ہے یہ جس طرح پرانے دور میں بسیاں ہوتی تھی جن میں اشیاء وغیرہ ڈالتے تھے اور اوپر سے ان کو نقصان کر لیتے، تو آج کی ابتدا میں یعنی جو آتا ہے اس کو بینک میں جمع کرتا چلا جاتا ہے، اور مزید اس کا یعنی چکر 99 کا اور آئے تو بینک بیلنس بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ انسان ہونے کا ایسا انسان اس کا مزاج بن جاتا ہے، ہونے کا کام یہ ہے اخلاقی طور پر، مینٹیلٹی ذہنی ہے، ایسا سب ڈھال دیا جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے، کیا بنتا ہے وہ حلو ہے ایسا انسان، قرآن کی یا اللہ کی نظر میں ایسا انسان حلو ہوتا ہے۔ حلو کس کو کہتے ہیں؟ آگے دیکھیے، کہ جب اسے پہنچتی ہے کوئی چار ناکامی نامرادی ضرور ہو تو جگہ فضا کرتا ہے، آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے، ٹیمپرامنٹ ہو بیٹھتا ہے، زیادہ کمان یعنی برس ہو جائے، فرق پڑتا ہے، تنظیم کرتا ہے، برا بھلا رہتا ہے، اس میں وہ معاشرے کو سے الزام لاتا ہے، وہ مت کا خیر اور جب اسے کوئی آگ لگتا ہے مال وسائل کامیابی تو کیا کرتا ہے؟ روک دیتا ہے اس کو اپنی ذات سے، جب کوئی کامیابی فلاح اقتصادی خوشحالی آتی ہے روک ہوتا ہے، اور جب ناکامی ہوتی ہے اس کا بوجھ دور ڈالتا ہے، یعنی فوائد اور پوری دیے جمع رکھنا ہے اور نقصانات اس کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا ہے۔ اب یہ حالت روکتا ہے، معیشت کی بات ہو رہی ہے، معیشت، اور آگے فرماتے ہیں عزت مسلی، مگر مسلی ایسے ہی ہو گویا کہ سلاد کا ایک معیشت کے ساتھ عزت مسلی، مگر مسلی ایسے نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ ہومی مسلی اور یہ کام بھی کریں تو جو اقتصادی انتظامیہ وسائل ہیں وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد سے بھی اس کو مخصوص کر لیں گے، حکومت انسانیت اور اللہ کے دین کو اس میں شامل نہیں کریں تو وہ کیا معلوم ہے عزت مسلی تو ایسے نہیں ہوگی۔ اور جہاں پر روزگار ہوگا آیت نمبر 22 سے لے کر 34 کا یہ اہم مقام ہے اس حوالے سے کہ اس میں وہاں کا تصور صلاح جامع شکل میں آ گیا۔ ہمارے یہاں جو صلاح ہے یہ بدل کی صلاح ہے، تین چیزیں، دین ہے وحدت ہے، دین ہے تین وحدت ہے، اور اس کو اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ صلاح کا یہاں آپ دیکھیں اللہ آگے متعلق والا اللہ کی نارائن اللہ کی، اور اللہ کی نارائن آکار ان کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ ہوا مصلی کون ہے؟ یہ کے اوصاف جن میں پیدا ہوں گے، جو ان اوصاف کے حامل ہوں گے وہ مصلی ہیں، اور اگر یہ اوصاف نہیں ہے تو وہ اللہ کی نظر میں مصلی نہیں ہے۔
ہاں مولویوں کی نظر میں ہو گیا رات کو بستر میں اگر وہ نمازوں کے خاتمے میں آپ کا نام شامل کروا لیں تو کوئی بات نہیں. اللہ کی نظر میں وہ مسلی نہیں ہوں. اللہ کی نظر میں مسلی کون ہے؟ نمبر 1 الذین هم علی صلاتهم دائمون. فرمایا کہ صلاۃ کوئی 5 اوقات کی صلاۃ نہیں ہے، یہ 7 اوقات کی صلاۃ نہیں ہے. صلاۃ تو ہر دم کی ہے، صلاۃ دائم یعنی صلاۃ ہر مومن ہر دم میں صلاۃ میں ہوتا ہے. مومن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جو صلاۃ میں نہ ہو. صلاۃ کیا ہے؟ احکام الہیہ سے ہے مطابق پیچھے پیچھے اپنے آپ کو چلائے رکھنا. اس کے لیے سورہ القیامہ آیت نمبر 32 صلاح کون کرتا ہے؟ جو بالکل پیچھے پیچھے چلے حکم الہیہ. تو مومن کی تمام زندگی احکام الہیہ سے وابستہ ہے. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، وہ منڈی میں ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ گھر میں ہو، جس جگہ بھی ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی حکم الہی ہوگا. اس حکم الہی کی پاسداری جب مومن کرتا ہے تو یہ امر صلاح. تو فرمایا صلاۃ کو دائم. اور آگے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. یہ ہے مصلی. اور مصلی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اموال کے اندر فی اموالہم، یہ ان کے جو اکنامک ریسورسز ہیں، ان کی صلاحیتیں، مادی صلاحیتیں، اقتصادی صلاحیتیں، جو صلاحیتیں ان کے پاس ہیں اموال، اب وہ اس میں ایز اے میٹر آف رائٹ معلوم ریکگنائز نون، اور ایک جاننا پہچانا حق ہے ان کے معلوم میں جن کے لیے للسائل والمحروم. سائل نیڈی پرسن، المحروم ڈزائر، کہ جن کے ساتھ معاشرے میں یہ صورت آواز پیدا کر دی ہے تو جدوجہد کے باوجود اپنے پیٹ نہیں پال سکتے اپنا اپنے بیوی بچوں کا، اور وہ جو جدوجہد کرنا چاہتے ہیں لیکن وسائل سے محروم کرتا ہے. تو جن کو رائٹ آف کر دیا ہے ہوا دی، وہ ان کے لیے ان کے اموال کھلے رہے، ہر وقت ان کی وہ امداد کے لیے دیگر برقرار رکھتے ہیں. یہ پوری جو آیت ہے رفتار محترم، یہ آیت کی جو مقام، یہ کیونکہ موضوع کی مناسبت اجازت نہیں دینے کے تمام اس موضوع یعنی مقام سے پڑھیں. البتہ آیت 34 میں جا کر پھر فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ. تو یہ جو صلاۃ ہے رفتار محترم، ان کا معیشت کے ساتھ گہرا تعلق ہے. آج ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے صلاۃ اور معیشت کو الگ الگ کاموں میں تقسیم کر دیا ہے. کام توڑنا، ربا، بیاج کھانا، بیاج پر کاروبار کرنا اور بیاج پر معیشت چلانا، یہ بھی بڑے بندوں اور ٹاس مسئلے بناتے نمازیوں میں دعویٰ کرتے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا لگا نہیں کرتے. ان انبیاء علیہ السلام کا اس بات میں جو موقف ہے رفتار محترم، ان کی ایک آیت دیکھ کر ہم آگے چلتے ہیں. یہ 278 دفعہ 278 دفعہ آیت نمبر 87 سورہ ہود. سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام اولو العزم من الرسل، ان آیت 87 سورہ ہود. انہوں نے آپ پیچھے دیکھیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وہ تو فصل کے آخر پر تھا. مدین والوں کی جانب ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بطور رسول بنا کر بھیجا. آپ نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، عبودیت ارادہ، اللہ کے غلام بنو، بندے بنو، سرونٹ بنو. اور اس کے بعد
معصومیت سے انکار کر دو. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور پیمانے لینے اور دینے کے تول ناپ کے اس میں کمی بیشی نہ کیا کرو. یہ ان کی دعوت ہے. اس دعوت کو قوم نے آیت نمبر 87 میں جس پس منظر میں دیکھا ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. قالوا، سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے جناب شعیب، صلاتوں کا، صلاتوں کا، کیا آپ کی صلاۃ، یعنی ماقبل کوئی صلاۃ کا ذکر نہیں ہے. لیکن قوم کہتی ہے اے جناب شعیب صلاتوں کا، آپ کو صلاۃ لے کر آئے ہیں، آپ کو صلاۃ ہمارے اندر قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ کیسی صلاۃ ہے؟ تعمروں کا، جو حکم دے دیں گے، واضح کر سکتے، یعنی آرڈر ہے، یعنی انبیاء والی صلاۃ آرڈر ہے. آرڈر ہے کس چیز کا؟ ان نصروں کا ما یعبد آبا، کہ باپ دادا سے جو طور طریقے پرستش کے چلے آ رہے ہیں ان کو ہم کو، یعنی باپ دادا سے پرستش کے، عبودیت کے، معصومیت کے جو طور طریقے چلے آ رہے ہیں ان سے دستبردار ہو جائیں. ایک بات. نمبر 2، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور آخری صلاح اس بات کا بھی ہمیں پابند ٹھہراتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مشیت سے کام نہ کریں. مال ہمارا، جدوجہد ہماری، محنت ہماری، اور جدوجہد اور محنت سے جو ہم کسب کرتے ہیں، کماتے ہیں، تمہاری صلاح کہتی ہے کہ نہیں، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے. یعنی معیشت کی بانٹ اور مساوات، یعنی مسجد کے اندر جو صلاح مساوات کرتی ہے وہ منڈی میں، وہ گویا بازار میں، اور زندگی کے معیشت کے جو دوائر ہیں ان کے اندر بھی وہ کیا کرتی ہے؟ آرڈر رکھتی ہے، آرڈر دیتی ہے. اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم اپنے اموال کے اندر ذاتی تصرف نہ کریں، اس مال پر للسائل والمعروف اس کا حق پہچانے اور اس کو ادا کریں. اور انبیاء علیہ السلام کے اندر بعد میں چل کر جو ان کی گدیوں میں غلط ناجائز قابل آتے ہیں، رفتار محترم وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے انبیاء والی اس صلاۃ پر پکڑ ڈالتے ہیں. صلاۃ پوجا پاٹ کے طور پر رکھتے ہیں، لیکن جس صلاۃ کا معیشت اور معاشرت اور سیاست پر بھی باقاعدہ حکم ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ لپیٹ دیتے ہیں. اس کو ایسے ہی ہم ضمنی طور پر دیکھ رہے ہیں. یہ 372 صفحہ سب سے پہلا ڈاکہ جو انبیاء کی وراثت پر ڈالا جاتا ہے قائم محترم وہ یہ آدم، سیدنا نوح، ابراہیم، موسیٰ، یعقوب، ان انبیاء کے نام 372 صفحے پر انبیاء کا آدم سے حضرت یعقوب کا پھر فائدہ بتا دیا، ممن اجتبینا، اور یہ آیت 58. اس کے بعد آیت نمبر 59 میں آتا ہے وَخَلَقَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان انبیاء کی گدیوں پر ایسے ناخلق کامل ہو گئے. ان ناخلقوں نے قبضہ روکنے کیا جگہ روکتا ہے؟ پہلا کام کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، صلاۃ انسٹیٹیوشن سسٹم کے طور پر قائم رکھی، لیکن اس کی جو نیچر تھی، غائب تھی، مقصد تھا، پرپز تھا، اس کی جو جامعیت تھی اسے ضائع کر. صلاۃ کو ضائع کر دیے. ضائع کرنے سے مراد اس کا کتاب کو ضائع کرنا یہ نہیں کہ اس کے اولاد ضائع ہو گئے، اس کو پڑھنے والے نہ رہے، سمجھنے والے نہ رہے، واپس کرنے والے نہ رہے. اور آگے فرمایا وقت ہر گروہ نے آپ سے اپنی خواہشات کے مطابق صلاۃ کا ایک نقشہ بنا لیا. جو صلاۃ وحدت کا باعث بننا چاہیے تھی اسی صلاۃ کی امت میں تفرقہ پیدا کرنا شروع کر دی.
صلاۃ ہی سے تفرقے اور فرقے شروع ہو گئے، جو ایک طرف میں لاتی ہے، ایک امام کے پیچھے آپ کو کھڑا کرتی ہے، مساوات کا سبب دیتی ہے، اسی صلاۃ مساوات سے، صلاۃ اطاعت امام سے، اسی صلاۃ سے تفرقہ شروع ہو گیا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تم دیکھو گے کہ یہ انبیاء والی صلاۃ کی جگہ پر 40 صلاۃ جو وہ شروع کرتے ہیں خواہشات والی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ صلاۃ ادا کرنے کے باوجود کھاڈ اور کھائیوں میں پڑے رہے۔ بھائی کہتے ہیں کھاڈ اور کھائیوں، صلاۃ کو کھاڈ اور کھائیوں سے نکال کر بندے کو مومن کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، بھائی کو بھائی سے جوڑتی ہے، مقتدی کو امام سے جوڑتی ہے، ایک ساتھ والے کو دوسری ساتھ کے ساتھ، اور پوری کل بنیانی محسوس کرتی ہے صلاۃ انبیاء والی۔ لیکن کتنا ورانا آرزو پہ مبنی صلاۃ فرق کھاٹتی ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا اس سب کے باوجود کیا ہے انجام ان کا؟ گر رہے ہیں، لاقیہ یلقا دو چار ہونا، فیس ٹو فیس ہونا، گر رہے ہیں، گریں گے تو کہاں گریں گے؟ رفتہ محترم غیّا، کھا کر کھائیں۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ یہ صلاۃ انسٹیٹیوشن کے طور پر ضائع نہیں کرتے، اسی لیے آگے بڑی اہم بات آ رہی ہے، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ یہ ایسی صلاۃ والوں کا کیس یہ نہیں کہ نماز کی اصلاح سے بات شروع ہو، نمازیں ٹھیک کر لو، نمازیں ٹھیک نہیں ہوگی، یہ کیس کیا ہے؟ توبہ کا۔ إِلَّا الَّذِينَ، اس میں اب کرنے کا کیا کام ہے؟ توبہ، اور توبہ کدھر کرنی ہے؟ رفتہ محترم 11-112 کتاب الہی کی جانب، جس پر رسول کتاب الہی پر ایمان لا کر اس کی امامت پہ چلنے کا عزم کرتا ہے، تو یہ کلام الہی کی امامت پہ چلنے کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ توبہ۔ نمبر 2 فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کلام الہی کو کلام الہی مان کر اس کی امامت میں چلنے کا اصل نو ایمان، وعامل صالحا، اور کلام الہی کے بتائے ہوئے اعمال ان کو بجا لانے کو ہے عمل صالح۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، صرف یہی لوگ آج جنہ میں داخل ہوں گے، باقی نہیں۔ یہ خود ایک گفتگو موضوع ہے رفتہ محترم، صلاۃ اور معیشت کا باہمی تعلق اور امتوں کے اہل ایمان کے اس حوالے سے موضوع۔ ہم اس کا مومنوں کے حوالے سے جو آپ کے اندر جو حقوق ہیں دین کے، انسانیت کے، ان کے حوالے سے ہم ایک ضابطے کے بعد آگے چلیں گے۔ پہلی بات ہے اس کا مطلب 59 سورہ الحشر آیت نمبر 7، یہ قرآن معیشت کے بعد میں جو ہدایات دیتا ہے اصولی پالیسی میگو یہ ہے، یہ آیت نمبر 7 ذرا لمبی ہے، میں اس کا یہ جو وقت ہے پہلا یقین دولہ اس کی طرف آپ کو توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں۔ یعنی معیشت کے بعد میں قرآن کا اصول یہ ہے یقون دولہ جائیں بین الاغنیاء، ہے ایمان والو دولت کو اس طرح مینیپولیٹ نہ کرو، دولت کے مراد جان اقتصادی وسائل، اکنامک ریسورسز کو اس طرح مینیپولیٹ نہ کرنا، اس طرح کی پالیسی وضع نہ کرنا، اس طرح کا نظامیہ اقتصادی نظام وضع نہ کرنا، کیسا یکون دولت بین الاغنیاء، ایسا نہ ہو کہ دولت جو ہے وہ گردش کرتی رہے صرف اغنیاء میں۔ اور اس کا مطلب 59 سورہ الحشر آیت نمبر 7 یہ صرف 59 سورہ الحشر آیت نمبر 7 یہ
یعنی دولت کو، یعنی امیر پر ہوتا چلا جائے، غریب پر ہوتا چلا جائے، ایک تو محلات بنتے چلے جائیں ایک عمر، اور دوسری طرف بس پانی کے لیے گھاس پھوس کا جھونکا بھی نہ ہو. اے ایمان والوں، ایسا نہ کرنا. کیا ہے؟ لا یکون عقوبۃ بین الاغنیاء منکم، مت بنانا دولت کو کہ وہ گردش کرے. کہاں؟ بین الاغنیاء منکم، صرف تمہارے اپر خلاف. یعنی جو مخصوص خاندان ہیں، کسی دور میں 2 بھائی اور آپ 500 600، تو اغنیاء کے مابین دولت جو ہے وہ گردش نہ چلتی رہے. وہاں آتاکم الرسول فخذوہ، اس جیون میں اللہ کے رسول نے جو تمہیں اپنا نمونہ دیا ہے، رسول نے اپنی دولت کہاں رکھی؟ حضرت ابوبکر نے کہاں رکھی؟ حضرت عمر نے کہاں رکھی؟ تو ان اللہ کے نیک بندوں نے جو تمہیں رسولی نمونہ عطا کیا ہے، فخذوہ، اس سے پوری طرح اس کو پکڑ لو، اور جن طریقوں سے ان سے روکا ہے ان سے روکے رہو. فانتہوا واتقوا اللہ. کلمہ پڑھتے ہو لہذا بس چھوڑ دیا جائے. اگر یہ کہنا یکون دولت بین الاغنیاء منکم، اگر تم ایسا نظام بناؤ گے کہ دولت اغنیاء کے مابین گردش کرتی رہے گی، تو یہ مواخذے کی چیز ہے، مواخذے میں آ جاؤ گے. یہ جو مواخذہ ہے اس کا محترم جیون میں آج میں آپ کے سامنے یعنی قوموں کے اردو و زوال کے بعد میں رفتہ محترم قرآن نے 2 باتیں ایسی کہی ہیں کہ بڑے بڑے علماء بھی اس سے باخبر ہیں. قوموں کا اردو و زوال رفتہ محترم 2 اساسی پیلر بتائیں، بنیادی 2 ستون، تیسرا نہیں. باقی وہ کیا طریقے سے کنسٹرو ہوتا ہے. اس ضمن میں رفتار محترم 232 صفحہ. پہلا اصول قوموں کے زوال کا یہ ہے کہ جب قوموں میں اکثریت نہیں رہتے، یعنی میدان قتال میں مرنے کا جذبہ جب ختم ہو جاتا ہے، جب زندہ رہنا مقصود بن جاتا ہے، اور غلامی معصومی کی زندگی جو نہ ہو، وہ قوم مقامی بلند سے گرفتار زوال کی آخری اثر گہرائیوں میں جاتی. 232 صفحہ رفتار محترم آیت نمبر 39. اے ایمان والو، سورہ توبہ، اے ایمان والو تمہیں بار بار کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ نفی عام ماقبل آئے تھے انفرو بھی سبیل اللہ نے راستے کے اندر نفیر کے طور پر رکھا، لام بندی. ہم اور وقت تیار ہے. یہ کہنے والے کا تصور اسلام میں بنو عباس کے دور میں آیا ہے. ادروائز ملیشیا پاپولر آرمی، کیا مانا؟ ہر مومن عاقل بالغ مرد عورت وہ عصری صلاحیتوں کے حامل ہوتے. ہر بالغ مرد عورت کے لیے عصری تربیت واجب، ریاضت واجب، جسمانی قوت واجب ہے اس کا حصول. تو تمہیں ان نفیر کا حکم ملے گا. اور دیکھو آیت 39، الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما. دیکھو اگر تم نفیر آنکھ کی حالت میں نہیں رہو، یعنی ہم وقت تو کرنے بیدار فوجی طور پر، جسمانی طور پر اگر تم اللہ کے راستے میں نکلنے والے نہیں بنو گے تو دل کو فٹکا ہوگا عذاب حریق. اور عذاب کو ہوتا ہے رفتار محترم آنسو عذاب سمجھتے ہیں، ہولے پڑیں کہیں قوم عاد و قوم ثمود والا معاملہ ہو تو بس دیکھیں رفتار محترم قرآن عذاب کس کو کہتا ہے. کیا فرمایا؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ،
کسی قوم کا محکوم ہو جانا سب سے بڑا عذاب ہے. یستبدل قوما غیرکم، یعنی تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کا آ جانا. ایک تو جغرافیائی طور پر آنا ہے، اور ایک ہے کہ وہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ان کا اشارہ ابرو آپ کا حکمران بن جائے. یہ بھی غلامی ہے، بدترین غلامی ہے. اب وہ دور نہیں رہا، اور اس کا محترم کے جسمانی طور پر مستعمر جو ہے وہ آئے اور اپنا کام کرے. گلوبلزم کا تصور ہے. آپ اقتصادیات کی زمینیں اتنی پختہ ہے، وسائل اس حد تک ہیں کہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے، پیرس میں بیٹھے ہوئے وہ کمانڈ دیتے ہیں. یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے اپنی قوت سے غفلت کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب علیم. اور عذاب علیم کیا ہے؟ یستبدل قوما غیرکم، ریپلیسمنٹ، سکسیشن، لا آف سکسیشن. تو تمہاری جگہ پر تمہارے اغیار غیر وہ غالب آ جائے. رستم محترم نپولین بوناپارٹ جب رام اللہ کے مقام پر آتا ہے تو اس کا ایک کمانڈر آتا ہے، جنرل، وہ کہتا ہے یہ وہی رام اللہ ہے کہ جہاں شارلیمان اور انگلینڈ کا شیر آئے مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کی شکل میں ایسا بگایا کہ ہر قوم کے بغیر ان کو چین نہ آیا. اور دیکھو آج ہم ہیں رام اللہ کے مقام پر، تنہا قوم قرآن، اور مسلمان کس طرح بھاگ رہے ہیں، مکی مسجد کی طرح ہم انہیں اڑا رہے ہیں. ان میں آج کوئی صلاح الدین نہیں، رام اللہ کے مقام پر کیسا ہے. اور آج یہی صورت حوالے رکھتا ہے محترم. کیا یستبدل قوما غیرکم، آگے کیا فرمایا؟ ولا تضروه شیئا، تم اس قانون الہی کا کوئی بات بھی ٹیکا نہ کر. نمازیں، روزے، حج، زکات، دعائیں، دعاؤں پر دعائیں مانگو. ولا تضروه شیئا، یہ قانون نفاذ پذیر ہو کر رہے، کوئی چیز اس کو روک نہ سکے گی. اور دیکھو واللہ علی کل شیء قدیر، قدیر کا معنی بھی مقید ہو گیا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے عروج و زوال کے کچھ اقدار ہیں، میجرمنٹس ہیں، اندازے ہیں، ویلیوز ہیں، وہ ان کو ڈٹرمن کر دیا ہے. اقدار طے ہو چکی ہیں، کون اقدار کے ساتھ یہ کام ہوگا. اور دیکھو ان میں سے کسی کو اللہ کے یہ قوانین نافذ ہو کر رہیں گے اور تمہاری لمبی چوڑی دعائیں اس کا کرنا. یہ پہلی بات ہے رسول محترم جو استبدال اقوام میں مرکزی ہے. جہاں کہیں بھی عروج و زوال میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہاتھ پر ہتھیلی رکھ کر سر کی بازی لگا کر لگانے کے لیے تیار ہوگا تو اس کے لیے سب ہے وہ نپولین بوناپارٹ ہو تو غالب ہوگا، اور ابراہیم جذاب بھاگے گا، ناکام ہوگا. اور مشرقی پاکستان سے ہم جب مشرقی پنجاب سے جب ہم آئے اقالی دار مسلح تیار، اور ہم دوسروں کے بھروسے پر اپنی حفاظت اپنا بھی کھو بیٹھے. تو یہ ہے اس کا سب گھر کی بازی، جہاں فروشی جس میں ہے یہ کاسا یعنی گدائی تھی جہاں فروشی. اس کے ساتھ اور ہے دوسری یہ ہے یعنی مارشل ہونے کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے خداکاری یا نثاری. اور اب معیشت کے تعداد میں جو اللہ نے اصول بتایا ہے، دوسرا جو کمپلیمنٹری ہے. اور اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز استبدال اقوام میں سے نہیں آئے کہ جو آئے گا وہ اس سے ماتحت ہوگا، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا. یہ سورہ محمد اٹھتیس کی آئے، سورہ محمد صفحہ 311.
تو 2511 ہاں انتم ہؤلاء، سنو دیکھو یہ تم ہو، ہاں انتم ہؤلاء، اے ایمان والو یہ تم ہو، کیا تم بولو کیا بولتے ہو؟ تم اوزا بالکل کی سبیل اللہ، تو میرے مقام پر کتنا چاہتے ہو تو تمہیں بلاوے بھیجے جاتے ہیں، اپیلیں کی جائیں، دعوت نامے تمہاری خدمت میں پیش کیے جائیں، لیکن بالکل بھی سبیل اللہ کہ تم غلبہ کتاب اللہ کے لیے فی سبیل اللہ 12 کتاب الہی، یہ کتاب الہی کے غلبے کے لیے، تنفیذ کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس کے افراد قائم کرنے کے لیے، اس کے مراکز قائم کرنے کے لیے، اس کے مراکز کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، تو تمہیں کہا جائے کہ آؤ یہ بات ہے، یہ کام ہے، یہ منصوبہ ہے، تصویر بات کرو، تو یہ تم ہو کہ تمہیں دعوت نامے دینے پڑو، اور دعوت نامے تمہیں دیے گئے، دعوت دی گئی تو تم سے خوشی میں بھی ملا، تو تم اللہ کے دین، اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کے لیے حفاظت کرو، تو پھر کیا ہوا؟ زمین کو میسر، تم میں وہ بھی ہیں کہ جو اس دعوت کو سنتا انہوں نے کیا کیا؟ بخیل بن، بخالت الارض بخلا و بخالا، زمین میں آپ بیج ڈالے، زمین چور ہو تو وہ لے کر بیٹھ جائے، کوئی چیز بھی اس سے نمود بدی نہ ہو، یہ بخل۔ تو ان کو جب یہ دعوت سامنے آئے تو ان کے پاس جو وسائل تھے انفاق کے لیے اور اللہ کے نام پر انہوں نے دینا تھا، تو وہ فقیر بن کے رہے، یعنی کوئی نہ سے ہوئے، کوئی انہوں نے روزہ بنا لیا اس پکار کا، دعوت کا۔ اور دیکھو وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، کہ جو اس طرح کی پکار کو سنتا بخل سے کام لے گا، تو ان کو بتا دو، کیا بتا دو؟ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، تو اس نے اپنی ذات ہی پر ظلم کیا ہے، اللہ اس کی کتاب اور دین پر کچھ ظلم نہیں کیا، اللہ کا کام، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن اگر ہے تو وہ تو تقسیم کرنی ہو کر رہے ہیں، اللہ کے کام چپ میں نہیں ہے، ہم بھی ہوں گے تو اور ہوں گے، اللہ کا کام اللہ مجید مزور ہی کافرون مشرکون، اللہ کا جو کام ہوگا، پروجیکٹ ہوگا، وہ تو تقریر کو غور کر رہے گا، میرے ہاتھ سے نہیں، کسی اور بندہ کے ہاتھ سے، کسی بندی کے ہاتھ سے، کسی خاتون کے ہاتھ سے، جو بھی یہ شہادت دیں گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں جو کوئی وہ کفر سے کام لے گا، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وہ اپنی ذات کا نقصان کرے گا، آج محسوس نہیں ہوگا، قیامت میں محسوس ہوگا، جب اجر والے اجر پائیں گے اور کتاب الہی کی دعوت کو سن کر پیچھے ہٹ جانے والے اس وقت احساس ہوگا کہ کیا بڑا نقصان کیا ہم نے، کاش اس میں لگاتے۔ فرمایا فَمِنْهُم مَن يَبْخَلُ، جو بخل کرے گا اپنا نقصان کرے گا، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، ہے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہو، یہ چھوڑ دو، تم ہر سانس میں میرے محتاج، تمہارا جسم، وقت، انرجی یہ میرے حکم اور اختیار و ارادے سے قائم ہے، آج بھی بات لوٹ آؤ اور میری طرف، کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ ہے تو میرے محتاج، اس سے پہلے کہ وہ حاجت مندی کی گھڑی آ جائے، اپنے اختیار و ارادہ سے میرے ساتھ جڑ جاؤ، اس طرح مالی قربانی کرتے اللہ کے دین، کلام، مرکز تو حوالے سے دور اللہ کے ساتھ، اور دیکھو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر یہ سب کو سن لینے کے بعد، دیکھ لینے کے بعد، پڑھ لینے کے بعد تنگی ستراؤ مت توجہ، یہ سب کو سن لینے کے باوجود تمہارے اندر کوئی احساس پیدا نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، کیا ہوگا؟ یہ سب دن قومت خیرت کو اللہ اپنا یہ کام کسی اور سے لے لے دو، یہ تو شکر کا مقام ہے
کہ میری اور آپ کی جدوجہد محترم اللہ کے کلام پر لگ جائے. یہ مقامی شرف ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے لیے چھوڑ لیے جائیں. جس وقت میں شیطان کے لیے دنیا ڈھیروں ڈھیر اپنے آپ کو قربان کر رہی ہے تو عادت سمجھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رحمان اور اس کے کلام کے لیے لگا دیں. تم بھی الشاکرین، یہ تو اوپر کا مقام ہے، اللہ کا منصوبہ ہے، یہ پورا اوپر رہے گا، میرے ہاتھ سے نہیں، آپ کے ہاتھ سے نہیں. تو کیا ہوگا؟ یہ سب چیز کومل پیرا کو ایک کام کے لیے اللہ کسی اور قوم کو بلا لیں گے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ کی مخلوق میں کمی نہیں، وہ تمہاری جگہ اور بلائے اور بھی آئے گا. اور دیکھو تم لا یکونوا امثالکم، وہ تم جیسے فقیر نہیں ہوں گے، وہ تم جیسے غلط تصورات کے حامل نہیں ہوں گے. تو اس میں یہ دو مقام جو ہے رفتار محترم 939 اور 4738 ان دو مقامات پر استبدال اقوام کا مرکزی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم نے اللہ کے لیے لڑنا، اللہ کے لیے اپنے جسم اور جان کو قربان کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے وسائل کو لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، جب تک یہ جذبہ رہے گا وہ قوم سر بلند ہے. جب ان دونوں جذبے ناکام ہوں گے، کمی آئے گی، وہ قوم زوال کی طرف جائے گی. اور اس وقت انہی دو چیزوں پر مسکان محترم ہمارا اور آپ کا ٹیسٹ ہے. اب ہم مسکان محترم پہلے تقویٰ کے حوالے سے ایک مقام دیکھ کر یہ 624 دفعہ 624 متقیوں کا موضوع ہے. متقیوں کا موضوع یہ سورہ زمر ذاریات 51 15 اور 16 یہ 623 ہوگا پھر آخری سفر. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. متقی وہ باغات میں سرسبز و شاداب باغات میں، رواں دواں چشموں اور نہروں میں، اور جو ان کا رب ان کو انعامات عطا کرے گا اعزاز کے ساتھ ان کو وصول کرنے والے ہوں گے. وہ کیا تھے؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین. یہ کون تھے متقی؟ محسن. محسن کون ہوتا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. فرمایا کہ ان کی رات کی نیندیں اللہ کے دین پر قربان. راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی تھی. کیوں؟ کہ اللہ کا دین کیسے پھیلے، اللہ کا کلام کیسے عام ہو. اللہ کے کلام کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو خالص کرنے کے لیے اس کے لیے منصوبے اور پلاننگ بناتے کیا کرتے تھے؟ قلیلا من اللیل ما یہجعون. راتوں کی نیند اڑ گئی، راتوں میں نیند میں کمی آ گئی، راتوں کا آرام قربان کر دیا. وبالاسحار هم یستغفرون. اور جو صبح ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبوں کو پروٹیکشن ادا کرنے کے لیے، مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اللہ صبح اپنے کام پر لگ گئے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ مال کماتے ہیں اس مال کو تنہا اپنا حق نہیں سمجھتے، اور اس اموال میں حق ہے ان کے ہاں. میٹر آف رائٹ لکھتا ہے جیڈی پرسن والمعروف بالرائٹ. جن کو صادقہ نظام معیشت میں حاجت مندیوں میں مبتلا کر دیا ہے، حاجت مندی کی دلدلوں میں مبتلا ہیں، اور محرومیاں ہی محرومیاں ان کے لیے ہیں. ان کی محرومیوں کی زنجیریں کاٹنے کے لیے، حاجت مندیوں کے دلدل سے نکالنے کے لیے ان کے مال میں جانا پہچانا حق ہے. اور عدلی آئے اور ربر اور اجازت کو ماقبل ذکر ہو رہا تھا رفتار محترم ایمان، احسان اور معیشت کا. اب اگلی آیت آ گئی
وفی الارض آیۃ للمؤمنین، تو کہتے ہیں ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے رخصان محترم کہ قرآن دعوے کے ساتھ دلیل پیدا کرتا۔ یہ جو ایمان والوں کا وطن تھا، فرمایا کہ تم چاہتے ہو دلیل طلب کرتے ہو کہ ہاں بتائیں تمہیں کہ جو ڈپرائز آف ہیں سائرین ہیں ان کو کیوں دیا جائے؟ فرمایا دیکھو وفل حد آیات للموقنین، یہ جو قربانی ہے، یہ جو اوپر سے نیچے تک معیشت کو پہنچانا ہے، اس کے لیے دلیل فرمایا زمین میں دیکھو، زمین جس کو صبح شام پاؤں کے نیچے رونگتے ہو تو زمین پہ نظر ڈالو، زمین میں نباتات کا قانون کیا ہے؟ یا کوئی پودا پروان چڑھتا ہے تو اس کی پمپن پھوٹتی ہے، جنگل میں پھوٹ ہوتا ہے تو دیکھتے نہیں ہو، وہ جو پانی ہے نیچے جڑوں میں، وہ نچلی جڑوں سے لے کر آخری کنارے پر نیچو تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ زمین میں نباتات کا اصول کیا ہے؟ کیا کوئی بھی درمیان میں ایسا ہوتا ہے کہ گرم پانی کو ذخیرہ کر لیں، رنگ کر لیں، شاخیں کر لیں، پتوں تک نہ پہنچائیں، جس تک پہنچے بس ذخیرہ کر لیں؟ وفی الارض آیات للموقنین، اور آگے کیا فرمایا اس کا مطلب وفی انفسکم افلا تبصرون، زمین اگر دور ہے تو اپنی ذات میں جھانک کر دیکھ لو، سرکولیشن آف بلڈ کا کیا اصول ہے؟ تمہاری ذات کی جسم کی اجتماع کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو جسم میں نشو و نما کا قانون ہے، جو رتن کے خون ہے، سرکولیشن آف بلڈ ہے، تو کیا اصول ہے؟ کیا جو پمپ کرتا ہے پھر کہیں صاف ہوتا ہے کہیں پمپ ہوتا ہے سارا، تو کیا صاف کرنے والا کیا ہے کہ میرا حق ہے میں اسٹور کر کے رکھ لیتا ہوں، پمپ کرنے والا کیا ہے میں تو پمپ کرتا ہوں اپنی ذات میں رکھ لوں؟ زمین میں نشانات دیکھو، باقی انفوں نے تو اپنی ذات میں، اپنے جسم میں، اپنے خون میں جھانک کر دیکھو، کیا اصول ہے؟ افلا تبصرون، جو تمہاری بصیرت کی آنکھیں، بصیرت و بصارت کے چراغ تم نے کھول کیوں کر لیے؟ یہ ہے اب ضمن میں حکم الہی کیا تھا اور ہم کس مقام پر جا رہے ہیں؟ تین دفعہ رسول محترم سفر سورہ النحل کی آیت 70 اور 72 واللہ فضل بعضکم علی بعض، پھر فرمایا دیکھو جہاں تک تمہارے تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم میں سے ایک کو دوسرے بعد رزق میں بڑا ہوا پا، یعنی رزق اس کا معنی کسی میں صلاحیت کم ہے کسی میں زیادہ ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی بیچارہ علاج کرتا ہے روڑی ٹوٹتا ہے انجن اٹھاتا ہے، یعنی مینول پاور اور مینٹل عام طور میں اس میں فرق ہے، اور اس کا کوئی بھی نظام معیشت نہ ہو اس میں یہ فرق رہے گا، ایپٹیٹیوڈ، انکلینیشن، رجحانات، قواعد یہ الگ الگ رہیں گے، ورائٹی تنوع۔ قرآن چاہتا ہے کہ ایسا ہوگا، واللہ فضل بعضکم علی بعض سے بیس، رزق سے مراد جہاں صلاحیت ہے، مال کثرت، مال و کثرت کمانے کی استعداد و صلاحیت، رزق میں ایک دوسرے سے بڑا ہوا ہوگا، ہونا چاہیے، کیونکہ کمانے کی صلاحیتیں اور صلاحیتوں سے کام لینے کا رجحان اور استعداد یہ سب میں یکساں نہیں ہوگی، یہ فرق رہے گا،
لیکن ایک برس کو پھر کس طرح دور کیا جائے؟ آگے فَمَنْزَلِنَّ قُبْتِلُوا بِرَاسِلِهِمْ عَلَامَ مَلَكَتْ ایمان. بس ایسا ہونا چاہیے، اور تم ایسا کیوں نہیں کر رہے کہ جن کے پاس رزق زیادہ ہو جاتا ہے، جو اپنی حاجات سے زیادہ کماتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ زیادہ کمانے والے لوٹانے والے بنے اس رزق کو جو ان کے پاس سرپلس ہے، ان کے جو لوٹانے والے بنے علامہ ملکات ایمانو ہو، کہ جن کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری ان کی گردن پر عام پڑی ہے. یعنی جو زیادہ کمانے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زائد و محروم کو اپ گریڈ کریں، کھلائیں، ان کو آگے بڑھائیں. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو رزق میں پڑے ہوئے ہیں وہ رزق کو لوٹانے والے بنے، ان کی جانب علامہ ملکت ایمانو ہو، جو ماتحت ہیں ان کے باوجہ ایک دستور کے. تو دستور کے تحت جو افراد ان کی کسٹوڈین میں ہیں، تعلیم میں ہیں، تربیت میں ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ جائز پیداوار جائز رزق ان کی طرف لوٹا دے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ رزق کے حق میں زیادہ کمانے والے اور کم کمانے والے دونوں برابر کا حق رکھتے ہیں. یعنی حق معیشت سب کو برابر ہے. اسلامی مملکت میں کوئی کم کمانے والا بھوکا نہیں مرے گا، نہ ہو. اسلامی مملکت میں انسان کو خدا حیوان بھی خودکشی نہیں کریں گے، کیونکہ دریاؤ کے کنارے اگر کوئی کتا، کوئی اونٹ مرے گا، بیل مرے گا تو عمر اس کے حوالے سے جواب دے دے. تو جو ہم من امتی ظلمن اور جوا، میری امت میں جو کوئی بھوک سے ظلم سے مارا گیا، بس والی سے پوچھا جائے گا، یعنی والی یعنی حکمران یعنی صدر پریزیڈنٹ جس کے پاس ذمہ داری ہے وہ جواب دہ ہے ہر اس انسان کے بارے میں، حیوان کے بارے میں جو مارا گیا. اس بنیاد پر جوان بھوک کی وجہ سے اور ظلم یا ظلم کی وجہ سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہو یا وہ اپنے معیشت میں یہ دونوں برابر. فرمایا افا بنعمت اللہ یجحدون، ایسا نہ کر کے کہ جو نیڈی پرسنز ہیں ان کی نیڈ کو پورا نہ کر کے یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرنا چاہتے، منکر ہونا چاہتے. پھر وہی بات جو سورہ ذاریات میں آئی تھی، تم کہو گے کہ ہم نیڈی پرسن کو، کمزوروں کو کیوں دیں؟ ہم نے کمایا ہے، ہم کمائیں گے، دوسروں کو کیوں دیں؟ آیا دیکھو آیت بات، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. دیکھو اپنے خیال کی طرف دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ازواج پیدا کی، میاں بیوی کا رشتہ پیدا کیا. جعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اور پھر تمہارے چاچی سے بچے پیدا ہوئے، پھر پوتے اور پڑپوتے پیدا ہوئے، نواسے نواسیاں ہوئی. فرمایا دیکھو جو تمہارے پڑوتے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، بیٹے بیٹیاں، کیا ان میں سے رزق اسی کو تم دیتے ہو جو کمانے والا ہو، جو بیمار پڑ جائے کمزور ہو اس کو بھوکوں مارتے ہو؟ بس اس طرح ایک بات ایک گھر کے اندر کمانے والے نہ کمانے والے دونوں کا ذمہ دار ہے. اسی طرح رسول اور مرکز پہ مسلط مومن امیر المومنین ہم سب کا باپ ہے. امیر المومنین اب باپ ہے اور پوری امت ایک کنبہ ہے. جعل لکم فرمایا بنین وحفظا ورزقکم من الطیبات، اور جو طیبات میں عطا ہوتی ہیں
کیا تم سب میں بانٹتے نہیں ہو؟ بیٹے اور بیٹیوں میں، بیوی اور بچوں میں، نواسوں اور نواسیوں میں بانٹتے نہیں ہو؟ کمزوروں کو حکم مارتے ہو، مریض کو نہیں دیتے کیونکہ آج اس نے کمایا نہیں ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار اور کفر کرتے ہیں؟ یہ ہے کفر اور ایمان، یعنی پوری نوع انسانی اور پوری امت مسلمہ ایک کنبہ الہی، ایک پورے کنبے کا ایمان سب کی حاجات و ضروریات کا کفیل ہوگا۔ اور فرمایا لیس منا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو رات کو پھیلو کر سوتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کے دائیں بائیں کی موہن بھوکا تو نہیں ہے۔ منباسا و جادو شبان، وہ سو گیا، نہ جانا اس نے تو اس کے دائیں بائیں مومن پڑوسی بھوکے تو نہیں سوئے۔ تو جو یہ نہیں کرتا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ دوسرا پھر ختم ہوتا ہے۔ اگلے اتوار کو انشاءاللہ العزیز اس کا مالی یا تکمیلی جو افراد کے حوالے سے ہے اس میں